سوال نمبر 1، پیٹ کا قفل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے زیادہ کھانے کو، بی کم کھانے کو، سی حرام کھانے کو، ڈی روزہ رکھنے کو۔ صحیح جواب ہے بی کم کھانے کو۔ اپنے پیٹ کو حرام مال سے دور رکھنا اور بھوک سے کم کھانا پیٹ کا قفل مدینہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا مرد کا پری سے اور عورت کا جن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی صرف عورت کر سکتی ہے، ڈی معلوم نہیں۔ صحیح جواب ہے بی جی نہیں، عورت کا جن سے یا مرد کا پری سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 3، کیا موبائل کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لینا سودی معاملہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی مناسب نہیں، ڈی مکروہ ہے۔ صحیح جواب ہے بی جی نہیں، یہ ہرگز سود نہیں ہے بلکہ ایک جائز طریقہ ہے، کیونکہ یہ اجارہ ہے، قرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں کمپنی سے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے بلکہ ان کی سروس استعمال کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کو لون کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کمپنی قرض دے کر اس پر نفع وصول کر رہی ہے۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ کھانا تناول فرماتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 2 دفعہ، بی 3 دفعہ، سی 4 دفعہ، ڈی 1 دفعہ۔ صحیح جواب ہے ڈی 1 دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کھانا تناول فرما لیتے تو شام کو نہ کھاتے تھے، اور اگر رات کو تناول فرما لیتے تو صبح نہ کھاتے تھے۔ سوال نمبر 5، کیسی چھت پر سونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جو لکڑی کی ہو، بی جس کی منڈیر نہ ہو، سی جو چھوٹی ہو، ڈی ہر قسم کی۔ صحیح جواب ہے بی جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی کہ جس چھت پر 4 دیواری کی باؤنڈری نہ ہو اس چھت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع فرمایا ہے۔ سوال نمبر 6، جہنم کی آگ کا رنگ کون سا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے نیلا، بی لال، سی کالا سیاہ، ڈی سفید۔ صحیح جواب ہے سی کالا سیاہ۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی بار اذان پڑھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 1 بار، بی 3 بار، سی 5 بار، ڈی 7 بار۔ صحیح جواب ہے اے 1 بار۔ سوال نمبر 8، نیند کے وقت روح کہاں جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے سو جاتی ہے، بی نکل جاتی ہے، سی گھومنے جاتی ہے، ڈی معلوم نہیں۔ صحیح جواب ہے بی نکل جاتی ہے۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے۔ دوسری روح نفسانی یا نفس ناطقہ ہے
جو نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں ہی دو چار ہوتی رہتی ہے، اسی روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں۔ سوال نمبر 9، سب سے پہلے حفاظت کے لیے کتا کس نے رکھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت یونس علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے اے حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ جب آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کر آپ کے کام کو بگاڑ جاتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کی حفاظت کے لیے ایک کتا پالا تھا۔ سوال نمبر 10، خواب میں سانپ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جلدی شادی ہوگی، بی بیٹا پیدا ہوگا، سی دولت آئے گی، ڈی کوئی مصیبت آئے گی۔ صحیح جواب ہے ڈی، کوئی مصیبت آئے گی۔ خواب میں سانپ دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سانپ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے، اور اگر جنگل میں دیکھیں تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے۔ سوال نمبر 11، کم سے کم کتنا مہر ہو سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 5 درہم، بی 10 درہم، سی 15 درہم، ڈی 20 درہم۔ صحیح جواب ہے بی 10 درہم۔ کم سے کم 10 درہم یا اسی مالیت کے برابر سونا یا چاندی مہر ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 12، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے فرعون نے، بی نمرود نے، سی ابو جہل نے، ڈی ابلیس نے۔ صحیح جواب ہے ڈی ابلیس نے۔ سوال نمبر 13، کون سی عمارت شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے اپنا گھر، بی مسجد، سی اسکول، ڈی مدرسہ۔ صحیح جواب ہے بی مسجد۔ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، کس تاجر پر اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جھوٹا، بی کم تولنے والا، سی قسمیں کھانے والا، ڈی بے نمازی۔ صحیح جواب ہے سی قسمیں کھانے والا۔ ایسا تاجر جو قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔